برائے خوشنودی و سلامتی امام زمانہ باواز بلند صلوات. برائے استقبال شہزادی کونین مادر حسنین شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا باواز بلند صلوات. مومنات کی درجات کی بلندی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات. رحم اللہ من کر الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق الاجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین و جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آغاز کلام اس معبود کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی توصیف کے ساتھ کہ جس نے بہتے ہوئے سمندر پر زمین کا خاکی فرش بچھایا، جس میں آسمان کو بلند و بالا شامیانہ عطا کیا، جس نے چاند کو چمک عطا کی، سورج کو دمک عطا کی، پھول کو مہک عطا کی، وہ پروردگار جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، حنان ہے، منان ہے، اپنی لازوال اور بے مثال کتاب میں اپنی گفتگو اپنے معجز نما
قرآن میں اعلان کر رہا ہے، اس قرآن میں کہ جو کتاب ہدایت ہے، حقانیت کا علمبردار ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے اہل بیت، ہم نے تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھا جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی ان کی پاکیزگی کی ذمہ داری، ان کی طہارت کی ذمہ داری، ان کی کمال کی ذمہ داری کس پر ہے؟ خدا اپنی ذات پر لے رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں وہ خدا لے رہا ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ آیہ تطہیر کب نازل ہوئی مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہماری ہر مجلس و محفل کا آغاز جو ہم کرتے ہیں وہ حدیث قصہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث قصہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ حدیث ہے کہ جہاں آیت تطہیر کے نزول کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ سب جانتی ہیں کہ جب رسول در سیدہ پر آئے، بدن میں ضعف محسوس ہو رہا تھا، کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ توجہ کی طالب ہوں عزیزوں، کہ کائنات کا ہادی جب اپنی بدن میں ضعف محسوس کرے تو شفا مانگنے کہاں آتا ہے؟ کہا در سیدہ پر آ کر مانگ کر شفا بتا رہا ہے کہ اے کائنات والو، ذرا دیکھ لینا کہ آج جب میں اگر خود اپنی بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں تو در سیدہ پر شفا حاصل کرنے آتا ہوں، تو اے مسلمانوں، اگر میرے بعد جب تمہارے ایمان کو کمزوری محسوس ہونے لگے، اس در پر آ جانا، تمہیں شفا مل جائے گی۔ صلوات پڑھیں ماں صلی اللہ محمد۔ تو ظاہر اب عزیزان گرامی روایت آگے بڑھی کہ جب رسول فاطمہ کے گھر میں آئے، چادر اوڑھ کر لیٹے، اس کے بعد حسن داخل ہوئے، حسین داخل ہوئے، علی داخل ہوئے، لیکن اللہ نے آیہ تطہیر کے نزول کو روکے رہا۔ کب تک روکے رکھا؟ کہا جب تک کہ فاطمہ داخل قصہ نہ ہو گئیں۔ کہا جب شہزادی قصہ میں داخل ہوئیں تو اللہ نے فرشتوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کیا کہا؟ اپنی عزت کی قسم کھائی، اپنی منزلت کی قسم کھا کر خدا کہتا ہے قال اللہ علم یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبینۃ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیر ولا شمس مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصاص۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ غور کیا آپ نے؟ اللہ نے کیا کہا؟ وقال اللہ علم یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی، کہ اے میرے آسمان کے رہنے والو، اے میرے فرشتوں، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کے کہ میں نے یہ سورج بنایا، یہ چاند بنایا، یہ دریا بنائی، ان پر کشتیوں کو رواں کیا، تو ان کے صدقے میں جو زیر تحت قصہ ہیں۔ فرشتوں نے سوال کیا پروردگارا، یہ تحت قصہ ہیں کون؟ قصہ کے نیچے ہیں کون؟ غور کیجئے عزیزان گرامی، اب اس قصہ کے نیچے خدا کا رسول، خدا کا امام، بنایا ہوا ولی علی موجود ہے، حسنین جیسے امام موجود ہیں، مگر اللہ نے جب اب تعارف پیش کیا، جب پہچنوایا، تو نہ رسول کی ذات کا حوالہ دے کر پہچنوایا، یہ نہیں کہا کہ اس قصہ کے نیچے میرا رسول ہے، اس کی بیٹی، اس کا شوہر اور اس کے بچے ہیں، نہیں، اللہ نے جب رسالت کو پہچنوایا، جب امامت
محمد کی پہچان کروائی تو کس طرح کہا ایک خاتون کے ذریعے اللہ نے کہا وَهُمْ فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا کہ اس قصہ کے نیچے فاطمہ ہے، ان کے بابا، ان کے شوہر اور ان کے بچے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا عزیزو، اللہ نے خدا نے فاطمہ کی ذات کو مرکز بنایا، سینٹر بنایا، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ جب بھی بیت بنایا جائے گا، جب بھی گھر بنایا جائے گا، اس گھر کو مکمل کرنے والی ہستی کا نام عورت ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو تمہارے گھر کو مکمل کرتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے جب گھر والوں کا تعارف کرایا تو فاطمہ کے ذریعے کروا کے یہ بتا دیا کہ اس کی منزلت کو پہچانو، عورت کے مقام کو پہچانو، عورت کے مرتبے کو پہچانو۔ کہا کہ گھر جو ہے وہ اینٹ اور پتھر سے نہیں بنتا ہے، صرف اینٹ اور پتھر سے بنتا ہے تو مکان بنتا ہے، مگر اس اینٹ اور پتھر کے مکان کو جو گھر بنانے والی ہستی ہے اس کا نام عورت ہے۔ عزیزان گرامی، آج مختصر سی گفتگو کرنا ہے تو عورت کا مقام کیا ہے، عورت کی منزلت کیا ہے، عورت کی ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ آج کے دور کی اہم ضرورت ہے کہ ہم عورت کے مقام کو سمجھیں اور عورتیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، کیونکہ کسی بھی سماج کو، کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی سوسائٹی کو اگر چینج کیا جا سکتا ہے، اگر اس میں انقلاب لایا جا سکتا ہے تو کس کے ذریعے؟ کہا ایک عورت کے ذریعے۔ ایک عورت اگر چاہے تو وہ سماج میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اسی لیے رسول نے کیا کہا، فاطمہ تو بِضْعَةٌ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ میری شریعت کی تکمیل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں فاطمہ کو شامل نہ کر لوں، کیونکہ اگر سماج میں کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کسی چیز کو رواج دینا ہے، کسی پیغام کو اسپریڈ کرنا ہے تو وہاں عورت کی ضرورت پڑے گی۔ رسول کو معلوم تھا کہ شریعت کے بعض احکام اس وقت تک پہنچائے نہیں جا سکتے جب تک کہ میں فاطمہ کو اپنا حصہ نہ قرار دے لوں۔ کربلا کے میدان میں حسین نے زینب کو ہمراہ اسی لیے لیا کیونکہ جانتے تھے کہ میرے بعد اگر میرے جہاد کو باقی رکھے گی، اگر میرے عزم کو بچائے گی، میرے مقصد کو اگر بچانے والی ہوگی تو وہ میری بہن زینب ہوگی۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عورتوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج معاشرے کی تشکیل کے لیے عورت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، عورت کا کام صرف کھانا پکا لینا نہیں، عورت کا کام صرف گھر کو صاف کر لینا نہیں، عورت کا کام صرف لباس کو دھو دینا نہیں، عورت کا کام صرف گھر کو سجانا یا سنوارنا نہیں، بلکہ عورت کا سب سے اہم پہلو جو ہے وہ بحیثیت ماں اپنے بچے کی تربیت کرنا ہے۔ غور کیجیے گا عزیزو، اسی پہلو پر مختصر سی گفتگو کرنا چاہوں گی، مختصر سا ڈسکشن کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز پر اور گفتگو کرتی چلوں کہ ایک عورت جو ہے اس کے 4 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک عورت معاشرے میں 4 اہم رشتوں سے جڑی ہوتی ہے۔ آیا وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی زوجہ ہوتی ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے یا کسی کی بہن ہوتی ہے۔ دوسرے رشتے بعد میں جڑتے ہیں، مگر یہ 4 رشتے سب سے زیادہ اہم ہیں، اور ان 4 حیثیتوں سے عورت کی ذمہ داری بہت عظیم ہے۔
مگر ان سب سے جو سب سے زیادہ عظیم منصب عورت کو ملا ہے وہ ماں کا منصب ہے، اور اتنا بڑا، اتنا اہم منصب ہے کہ ہم اور آپ کبھی اس پر فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے جب اپنی محبت کا تذکرہ کیا، اپنی محبت کا ذکر کیا، تو اللہ نے کیا کہا کہ میں اپنے بندے سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو جس طرح ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے، جس طرح ماں کی محبت انکنڈیشنل ہوتی ہے، ماں کنڈیشن کے ساتھ، شرائط کے ساتھ محبت نہیں کرتی، بلکہ اس کی ممتا میں خلوص پایا جاتا ہے، ممتا پائی جاتی ہے، محبت پائی جاتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ ماں ہوتی ہے کہ جو ساری زندگی اپنے بچوں پر گزار دیتی ہے، صرف کر دیتی ہے، مگر کبھی کوئی خواہش نہیں کرتی، کبھی کوئی تمنا نہیں کرتی، کبھی کوئی جزا نہیں مانگتی، بلکہ جب بھی ہاتھوں کو بلند کرتی ہے تو اپنے بچوں کی دعائیں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو عزیزو، گفتگو یہ کرنا ہے، بتانا یہ ہے کہ بحیثیت ماں ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیونکہ ماں ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے۔ اپنے ایک بچے پر باپ سے زیادہ اگر کسی کا انفلوئنس ہوتا ہے تو وہ ماں کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ وہ ماں ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنے بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اگر ایک ماں چاہے تو اپنے بچے کی تربیت بہت صحیح انداز میں کر سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث رسول ہے، الشقی من شقی فی بطن امہ والسعید من سعید فی بطن امہ۔ رسول نے کہا کہ لوگوں، اپنی سعادت اور شقاوت کی جڑیں اپنے ماں کے رحموں میں تلاش کرو۔ توجہ رکھیے گا، رسول کا یہ جملہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام رکھتا ہے، بہت بڑا میسج رکھتا ہے کہ انسان کی اچھائی یا برائی کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہا ماں کے بطن سے شروع ہوتا ہے، ماں کے رحم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ماں کا شکم ہے، یاد رکھیے۔ جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کی تربیت پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، رسول کہہ رہے ہیں تربیت کی بنیاد اس وقت پڑ جاتی ہے جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے۔ اگر ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے، اگر ماں میوزک سنتی ہے تو اس کا بھی اثر بچے پر ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنا ماؤں کا کام ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس ٹریک پر، کس راستے پر لے کر چلنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے جیسے ماں کے خیالات ہوں گے، اگر ماں اچھے خیالات کی حامل ہے تو بچے بھی نیک خیال والے ہوں گے۔ اگر ماں کے خیالات میں برائی پائی جاتی ہے تو یاد رکھیے آپ کا بچہ برائی کا شکار ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ مت کہیے کہ معاشرہ خراب ہے، کیونکہ معاشرہ بنانے والے کوئی اور نہیں، وہ ہم ہیں۔ اس معاشرے کی تشکیل اگر ہوتی ہے تو وہ ہم سے ہوتی ہے، اور یاد رکھیے کہ اس معاشرے کا سب سے چھوٹا جز جو ہوتا ہے ایک فیملی ہوتی ہے۔ اگر آج ہم اپنی صرف فیملیز پر، اپنے بچوں پر توجہ دیں، خود اپنے آپ پر توجہ دیں، یاد رکھیے کسی کے اوپر انگلی اٹھا لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے اندر ظرف پیدا کر لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں آنے والی بچیوں کو اسی لیے پیغام دینا چاہتی ہیں کہ یاد رکھیے کہ جو بچیاں آج بیٹیاں ہیں ان میں مستقبل میں ان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے، اور یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی ذمہ داری اگر آپ کو اٹھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی جنگ کو فتح کرنا ہے تو آپ کو پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ آپ کو امام خمینی کا
کا جملہ یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایران میں انقلاب لانا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے، لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آغا آپ کے پاس فوج کہاں ہے؟ کیونکہ اس وقت وہ جلا وطن کر دیے گئے تھے، انہیں ملک سے نکال دیا گیا تھا، اور جب انہوں نے کہا کہ مجھے انقلاب لانا ہے، لوگوں نے کہا آپ کے پاس فوج کہاں ہے؟ کہا ابھی وہ فوج اپنی ماؤں کی گود میں ہے۔ غور کیجیے عزیزو، کتنا بڑا جملہ ہے۔ امام نے کہا ابھی میرے فوج ہی کہاں ہے؟ ماں کی آغوش میں ہے، اور تاریخ گواہ ہے۔ ایک عرصے بعد جب ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انقلاب ایران میں آ گیا، ایران کا معاشرہ بدل گیا، ایران کی سوسائٹی بدل گئی، ایران کے لوگوں کے جینے کا انداز بدل گیا۔ آج آپ دیکھیے جا کر ایران میں کہ اس کی شان کیا ہے، وہاں جینے کا انداز کیا ہے۔ یہ سماج میں بدلاؤ لانے والے، یہ چینج لانے والی کون تھی؟ کہا یہ ماؤں کی تربیت تھی۔ یہ ماؤں نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی۔ تو اگر کسی جنگ کو فتح کرنا ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ ایک دن میں کوئی جنگ جیتی نہیں جاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچے کی تربیت کرنا ہے تو ایک دن میں آپ تربیت نہیں سکھا سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اس چیز کو اس کے ذہن میں بچپن سے ڈالنا ہے۔ آپ کو اس چیز کو، اگر آپ اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتی ہیں تو شروع سے محنت کرتی ہوں گی۔ اگر آپ خود نماز وقت پر پڑھنے کی عادت ڈالیں گی، کچھ دن بعد آپ کا بچہ خود بخود نمازی ہو جائے گا، کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں۔ بچوں کا آبزرویشن کیا ہوتا ہے؟ میری ممی کیا کر رہی ہے؟ آپ اس چیز کو ریئلائز کریے، بیٹھ کر آپ کبھی دیکھیے کہ آپ کا بچہ وہی سارے اثرات قبول کرتا ہے جو آپ کرتی رہتی ہیں۔ ہم اور آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے، ہم سوچتے ہیں بچہ ہے، نہیں، بچہ وہ ساری چیزیں آبزرو کرتا رہتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، تو بحیثیت ماں ہماری ذمہ داری عظیم ہے، ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے عزیزو۔ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو کامیاب بنانا ہے، ہم بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کریں۔ یہ مت سوچیں کہ ہمیں اپنے بچے کو بہت قیمتی لباس پہنانا ہے، نہیں، لباس کی قیمت اس پہننے والے انسان سے ہوتی ہے۔ لباس کی بظاہر کوئی شخصیت، کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ شخصیتوں کی قیمت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ آج دنیا پر اگر آپ نظر ڈالیے تو ہم لباس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لباس بہترین ہو، لباس بہترین ہو۔ ارے ہم نے اتنا قیمتی لباس پہنایا۔ لباس اگر پہنانا ہے اپنے بچے کو، تقوی کا لباس پہنائیے، اپنے بچے کو متقی بنائیے، اپنے بچے کے اندر اچھی کوالٹیز کو فیڈ کریے، اور وہ کوالٹیز اسی وقت آئیں گے جب آپ وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے زمانہ پرآشوب ہے، زمانہ وہ آ گیا ہے کہ اب ہمارے امام کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس لیے ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچے کو کیا کرنا ہے؟ امام کا سپاہی بنانا ہے، امام کے لیے مجاہد تیار کرنے ہیں۔ اس دور کی ماؤں کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں عزیزو، کیونکہ کربلا کی ماؤں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر جب وقت آئے تو اپنے امام کو بچانے کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کر دو، اپنے بچوں کی قربانی دے دو، کیونکہ اسلام کو اگر بچانا ہے، اسی طرح ہمیں بھی
عزم لینا ہے، ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ آج ہمارے امام کو ضرورت ہے مجاہد کی، تو ہمیں بھی اس طرح محنت کرنی ہے، اس طرح سجانا ہے، اس طرح سنوارنا ہے اپنے بچے کو کہ میرا بچہ جو ہے وہ امام کا سپاہی بنے۔ بس عزیزان گرامی، ذرا کربلا کے میدان کو دیکھیے، کربلا کی ماؤں کا حوصلہ دیکھیے، کربلا کی ماؤں کا جذبہ دیکھیے کہ اگر ہر ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو شب عاشور کس بات کی تعلیم دے رہی تھی، ہر ماں کیا کہہ رہی تھی اپنے بچوں سے، اے میرے لال کل تمہیں جان قربان کرنی ہے۔ بس عزیزان گرامی، چند جملے مصائب کے حوالے سے بیان کرتی چلوں، اور آج چند جملے اس ماں کے حوالے سے بیان کروں گی۔ عزیزان گرامی، آج اس ماں کو پرسہ دینا ہے جس کا نام ام البنین تھا، لیکن کربلا کے بعد یہی ماں جب بھی اگر کوئی ام البنین کہہ کر پکارتا تھا، تڑپ کر کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہو کیونکہ میرے بیٹے نہ رہے۔ عزیزان گرامی، چند جملے مصائب کے حوالے سے۔ آج عباس کے مصائب پڑھنا ہے، اس لیے آپ سب لوگ آج صرف ایک ماں کو نہیں، دو ماؤں کو پرسہ دینا ہے، ایک فاطمہ کو پرسہ دینا ہے، ایک ام البنین کو پرسہ دینا ہے۔ عزیزو، اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو آواز دیجیے گا، یہ بی فاطمہ آپ کو عباس کا پرسہ قبول ہو۔ وہ عباس کہ جو زینب کا پردہ تھا، وہ عباس کہ جو سکینہ کی یاس تھا، وہ عباس کہ جو کنبے کی جو شبیر کا علمبردار تھا، وہ عباس کہ جسے باب المراد کہا گیا، وہ عباس کہ جس کا لقب باب الحوائج ہے، یعنی حاجتوں کا باب ہے، کہ جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ عزیزو، تاریخ لکھتی ہے کہ جب تک عباس زندہ تھے ہر ایک کا سہارا بنے رہے، مگر عباس کے مرنے کے بعد بھی 6 مقامات ایسے ہیں کہ جب عباس کو آواز دی گئی ہے، عباس کو پکارا گیا ہے، اور وہ 6 مقامات کون ہیں انہی کو بیان کرنا ہے۔ عزیزو، روایت لکھتی ہے کہ جب عباس کو تیر لگ چکا، جب عباس کے شانے قلم ہو چکے، عباس کے آنکھوں میں تیر، جب عباس کو گرز لگا، عباس جب زین سے زمین پر آئے، آواز دی مولا آخری سلام، حسین عباس کے سرانے آئے، عجیب مرثیہ پڑھا، کہا عباس اب آج کے بعد وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی، اور اے عباس اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی۔ حسین کا مفہوم کیا تھا؟ حسین کہنا چاہ رہے تھے عباس اب اشکیا تیرے بعد چین سے سوئیں گے، مگر اب آج کے بعد زینب سو نہ سکے گی، سکینہ سو نہ سکے گی۔ بس عزیزان گرامی، روایت ملتی ہے کہ جب عباس کو حسین مقتل کی ترائی میں چھوڑ کر آئے، اور آنے کے بعد جب آخری مرتبہ حسین میدان کو چلے، تو عزیزو روایت لکھتی ہے کہ جب کبھی حسین گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے، عباس لجام فرس پکڑ کر مولا کو سوار کرتے تھے۔ جب حسین گھوڑے کے قریب آئے، دائیں کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، نہ عباس نظر آئے نہ اکبر نظر آئے، آواز دی عباس، عباس کہاں ہو؟ آج تمہارا بھائی تنہا ہے۔
ہاں عزیزو، اس کے بعد حسین مقتل میں تشریف لائے۔ ارے جنگ کرتے جاتے تھے، اور جنگ کرتے کرتے جب مولا حسین ترائی پر آئے، آواز دی عباس اٹھ کر اپنے بوڑھے بھائی کی جنگ تو دیکھو۔ ارے عباس کا لاشا تڑپا۔ بس عزیزان گرامی، وہ موقع بھی آیا کہ جب حسین لڑتے رہے، حاطف غیبی کی ندا آئی، ارے لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس۔ بس عزیزو، اس آواز کا آنا تھا۔ حسین نے تلوار میں نیام میں ڈال لی، اور اس کے بعد کہیں سے تیر چلے، کہیں سے نیزے چلے۔ ارے کسی کے پاس اگر کچھ نہ تھا، لوگ پتھر کھینچ کھینچ کر حسین کو مار رہے تھے۔ اور جب حسین زین سے زمین پر آئے، ارے شمر آگے بڑھا۔ ارے اس وقت شمر کہتا ہے، اگر حسین آواز دے رہے تھے تو عباس کو پکار رہے تھے، میرے غازی ہے عباس کہاں ہو، حسین کی مدد کو آؤ۔ عزیزو، یہ پہلا مقام ہے کہ جب حسین نے عباس کو مدد کے لیے پکارا۔ کہا دوسرا مقام کون سا؟ کہا جب خیموں میں آگ لگائی گئی۔ ارے جب شیطانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، جلتے ہوئے خیموں سے جب نکلتی تھی نا، بے اختیار ہر بی بی آواز دے رہی تھی، اے عباس کہاں ہو، ارے آ کر ہمیں ان ظالموں سے بچاؤ۔ ہاں عزیزو، یہ دوسرا موقع۔ تیسرا موقع کون سا ہے عزیزو؟ لیکن اسے بتانے سے پہلے ایک حوالہ پیش کر دوں کہ جب قولی کو گرفتار کیا گیا اور جب دربار مختار میں لایا گیا، جب مختار نے قولی کو بلایا نا، قولی سے سوال کیا، قولی تو نے کون سے مظالم کربلا میں ڈھائے تھے؟ قولی کہتا ہے، مختار نہ پوچھ، تجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ ارے مختار نے کہا، قولی مجھے بتا، تو نے کون کون سے ظلم کیے ہیں؟ قولی نے کہا، سنو اے مختار، میں نے 3 ظلم کیے ہیں دربار وہاں میدان کربلا میں۔ مختار نے سوال کیا، وہ ظلم کون سا ہے؟ کہا، پہلے تو میں نے بیمار کے پشت سے بستر کھینچا۔ کہا، دوسرا ظلم کون سا ہے؟ ایک مرتبہ قولی کہتا ہے، مختار نہ سن۔ مختار نے کہا، قولی بتا۔ قولی کہتا ہے، سنو، جب میں حسین کا سر قلم کرنے کے بعد جب میں میدان کی جانب آیا نا، میں نے کیا دیکھا؟ خیموں میں آگ لگائی جا چکی تھی، بیبیاں یہاں سے وہاں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بھاگ رہی تھی۔ کہا، کربلا کے میدان میں زہرا کا گھر اس طرح بکھر چکا تھا جیسے تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے۔ کہا، اب جب میں نے آیا، میں نے کیا دیکھا؟ ہر بی بی کے سر سے ردا چھینی جا چکی تھی، لیکن ایک بی بی تھی جس کے سر پر ابھی ردا باقی تھی۔ ارے اگر بہنیں میری مجلس سن رہی ہیں، دل کھول کر گریہ کیجیے گا، اور جب آنکھوں میں آنسو آئے، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کی سلامتی کی دعا ضرور کیجیے گا کہ خدا ہر سر پر بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے سائے کے سر کو سلامت رکھے۔ عزیزو، بھائی کا سہارا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے بہن کے لیے۔ بہن کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے جس کا بھائی زندہ ہوتا ہے۔ قولی کہتا ہے، جب میں قریب آیا، میں گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس بی بی کے قریب گیا۔ کہا، میں نے اپنا نیزہ نکالا اور اس بی بی کے سر میں چبھو کر ردا کھینچنا چاہیے۔
کہا جیسے ہی میں نے اپنے نیزے کو چبھایا، بیوی نے سختی سے اپنی چادر کا سرا تھام لیا۔ کہا سر سے خون تو جاری ہوا مگر بیوی نے چادر نہیں چھوڑی۔ کہا میں نے نیزے کو نکالا، دوبارہ پھر میں نے نیزے کو اور سختی سے چبھو کر چاہا کہ چادر کو کھینچوں مگر میں چادر نہ کھینچ سکا۔ ارے اب میں نے تازیانہ نکالا، تازیانہ اس بی بی کے ہاتھ پر مارا۔ ارے گرفت ڈھیلی ہوئی، میں نے چادر کھینچ لی۔ ارے جیسے ہی میں نے چادر کھینچی، بی بی نے تڑپ کر جب رات کا رخ کیا، کہا عباس اے میرے غیور، اے میرے بھائی، ارے زینب کے سر سے چادر چھن گئی۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ بس عزیزو، اس کے بعد مختار نے کہا اے خولی بتا تو نے اور کون سے ظلم کیے؟ ارے اس کے بعد خولی کہتا ہے سنو، جب میں چادر چھین چکا پھر میں آگے بڑھا، اب میں پھر تلاش کر رہا تھا کہ کس کے پاس کیا بچا ہے جو میں چھین سکوں، کیونکہ ابھی تک مجھے لوٹنے کے لیے کچھ بھی نہ ملا تھا۔ کہا اب جو میں نے نظر دوڑائی، ارے میں نے کیا دیکھا، ایک ننھی بچی ہے جو میدان میں دوڑتی جا رہی ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کہا 4 سال کی بچی ہے، روتی جاتی ہے، دوڑتی جاتی ہے، کبھی بابا بابا کو آواز دیتی ہے، کبھی چچا کو پکارتی ہے۔ کہا اب جو میں نے غور سے دیکھا نا، ارے بچی کے کان میں بڑے عمدہ گوشوارے موجود تھے، چھوٹے چھوٹے بندے تھے۔ میں نے سوچا میں یہ بندے لے کر اپنی بیٹی کو پہناؤں گا۔ کہا یہ سوچ کر اب میں نے گھوڑے کی رفتار تیز کی، گھوڑے کو دوڑا کر میں جب اس بی بی کے قریب آیا، ارے وہ چھوٹی سی بچی سہم کر کھڑی ہو گئی، تڑپ کر کہتی ہے ظالم اب مجھے نہ مارنا، میرا بابا نہیں ہے۔ بس عزیزو، اس کے بعد خولی کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں اس کے کانوں سے بندے اتاروں، ارے مگر جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھائے بیٹی تبھی بھی تڑپ کر پیچھے کھسک گئی۔ وہ بچی پیچھے کھسک کر کہتی ہے ظالم میرا بابا مارا جا چکا، ارے مگر یہ میرے بابا کی آخری نشانی ہے، میں یہ بندے نہ دوں گی۔ ارے خولی کہتا ہے مختار اتنا سننا تھا، مجھے جلال آ گیا، مجھے غصہ آ گیا۔ کہا اب میں نے بندے اتارے نہیں، ہاتھوں کو بڑھایا، ارے کان کی لبیں پھٹی، میں نے بندے اتارے، بی بی تڑپ کر ریت پر گر گئی، تڑپ کر کہتی ہے چچا عباس تمہارے بعد اب سکینہ کا کوئی چاہنے والا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ بس عزیزان گرامی، مصائب تمام 2 جملے سن لیجئے، اور اس کے بعد یہ تیسرا مقام تھا جب عباس کو آواز دی گئی۔ کہا چوتھا مقام، کہا یہ وہ مقام ہے کہ جب شام غریبہ کا اندھیرا چھا چکا، ارے سارے خیمے لٹ چکے، اب بیویاں جو ہے بے یار و مددگار ہے، کربلا کی خاک پر بیٹھی ہے، ارے کوئی بی بی اکبر کو یاد کرتی ہے کہ کل رات میرا اکبر تھا، کوئی بی بی قاسم کے لیے گریہ کر رہی ہے۔ کہا بیبیاں خوف کے عالم میں بیٹھی، ارے تڑپ رہی ہیں، گریہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی، خیمے کی
کی چوب اٹھا کر پہرا، خیمے کی چوب اٹھا کر بیبیوں کو دلاسا دیا۔ ارے آواز دیے بیبیوں، گھبرانا نہیں، اگر عباس نہیں ابھی زینب موجود ہے۔ ارے زینب نے جلے ہوئے خیمے کی چوب اٹھائی، اٹھانے کے بعد ترائی کا رخ کر کے آواز دیا، اے عباس، ارے آج زینب تنہا ہے، زینب کا سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ عزیز و شام غریبہ کے اندھیرے میں ایک گھوڑے سوار آگے بڑھا۔ ارے زینب نے جب اسے آتا دیکھا کہا، اے سوار ٹھہر جا، ارے یہاں لوٹنے کے لیے کچھ نہیں۔ مگر سوار نہ رکا، آگے بڑھا۔ ارے پھر زینب نے کہا، سوار ٹھہر جا، ارے لوٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مگر سوار نہ رکا، پھر آگے بڑھا۔ ارے علی کی بیٹی نے آگے بڑھ کر لجا میں فرش پر ہاتھ ڈالا، آواز دے کر کہتی ہے، سوار، ارے میں کہتی ہوں تو سنتا کیوں نہیں؟ ارے تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں؟ میں علی کی بیٹی ہوں، عباس کی بہن ہوں۔ اتنا سننا تھا، سوار نے چہرے سے نقاب پلٹ دی۔ اب جو زینب نے دیکھا، آنے والا کوئی اور نہیں، ارے بابا علی ہے۔ ایک مرتبہ گلے میں باہیں ڈال دی، اے بابا، اب آئے جب بھرا گھر لٹ چکا، اے بابا، اب آئے جب میرا قاسم مارا جا چکا، اے بابا، اب آئے جب میرے اکبر کے برچھی لگ چکی، اے بابا، اب زینب کو سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا، تجھے واسطہ ہے اس فرش عزا کا، مالک اس فرش حسین کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگارا، ان آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلا سوائے غم حسین کے۔ پروردگارا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ مالک ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، ان گناہوں کو بخش دے جو نزول بلا کا سبب بنتے ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو ہمارے دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ پروردگارا، بیمار کربلا کے صدقے میں ہر بیمار کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ پروردگارا، اسیری زینب کا واسطہ ہمارے جان اور مال، عزت اور آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگارا، دنیا سے جلد از جلد اس ناگہانی بیماری کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا، اس وبا سے، اس بلا سے، اس مرض سے ہمارے تمام شیعان حیدر کرار کو محفوظ فرما۔ پروردگارا، بانی مجلس اور حاضران مجلس کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما۔ پروردگارا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے روزگار ہوں انہیں روزی عطا کر، جن کی روزیاں تنگ ہوں ان کی روزیوں میں کشادگی عنایت فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار، رباب کی اجڑی ہوئی آغوش کا واسطہ ہر ماؤں کی گودیوں کو آباد رکھ۔ پروردگارا، ہر بچوں کے سروں پر ان کے والدین کے سائے کو سلامت رکھ۔ پروردگارا، صدقے میں علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، مالک ہمارے قوم کے جوانوں کی محافظت فرما، انہیں ہر آفت اور ہر بلا سے محفوظ فرما۔ پروردگارا، ہمارے زمانے والے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اور اعوان میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔